خالق نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا پاک اس ذات جنہیں اپنے خاص بندے نو سیر کرائی رات دے چھوٹے حصے دے اندر۔ بعبدہ تو اگلا لفظ لیلان، لیل دا مطلب رات، لیل نکرہ نکرہ دے اندر نکرہ تے جدو تنوین آجے تے قلت دے مانے دیندے تھوڑے دے مانے دیندے، لیل دا مطلب رات، مگر جدو لیلن ہو گیا دو زبر اوپر آگئی دا مطلب ہے کہ رات ساری نہیں، رات دا بالکل تھوڑا جا حصہ، وہ تھوڑا حصہ کتنا ہے کہ رات اتنی گزری بس کہ نبی کریم علیہ السلام جڑے بستر چوں اٹھ کے گئے، وہ بستر جدو نبی پاک واپس آئے اس ویلے اج گرم سی، جڑے پانی دے نال وضو فرما کے گئے وہ پانی اجے چل رہے ہیں، جڑے دروازے نو کھول کے گئے وہ دی کنڈی اجے ہل رہی ہے۔ اور حضرت علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر روح المعانی دے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جدو معراج کرن گئے ایک درخت دی ٹہنی نو نبی کریم علیہ السلام دا امامہ شریف لگ گیا، وہ ٹہنی اجے ہل رہی ہے تو میرا نبی عرشاں فرشاں دیا سیرہ بھی کر کے آگے آیا۔ رات دا چھوٹا جا حصہ لیلن، بستر گرم ہے ٹہنی ہل رہی تے نبی پاک سیرہ عرشاں فرشاں دیا کر کے آگے، رات دا اتنا چھوٹا جا حصہ لگے۔ حضرین محتشم، اللہ نے اپنے محبوب نو رات نو ہی سیر کیوں کرائی، حالانکہ لوگ سیر صبح کر دیں، اپنے محبوب نو سیر کرائی تے فرمایا رات نو، ایدی وجہ کی ایدی علماء نے بے شمار وجوہات ارشاد فرمائیاں۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ رات نو دن تے بڑیاں فضیلتاں حاصل، اور صاحب روح البیان نے تے ارشاد فرمایا کہ رات اس واسطے بھی عشق والے واسطے افضل ہوندی ہے کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللیل محل الخلوۃ بالحبیب، آپ فرماتے ہیں کہ عشق پاویں مجازی ہوئے پاویں حقیقی ہوئے، محبوب تے راتاں نو ہی ملدے نے، محبوباں دیاں ملاقاتاں راتاں نو ہوندیاں نے۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب نال ملاقات رکھنی تے وقت رات دا رکھیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے جدو دن تے رات دا کٹھا ذکر فرمایا تے اکثر مقامات اللہ نے رات دا ذکر پہلے فرمایا۔ پڑھا قرآن بھائی، بولو بولو سبحان اللہ۔ وقت قلیل ہے، گفتگو بڑی طویل ہے، میرا جی ہے کہ میں تھوڑے وقت جامع گفتگو عرض کر دیوا۔ دن تے رات دا جدو کٹھا ذکر فرمایا تے اللہ نے رات دا ذکر پہلے تے دن دا بعد فرمایا۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ ان تمام یاد اندر اللہ نے لیل دا ذکر پہلے فرمایا، اللہ نے دن دا ذکر بعد فرمایا، اللہ نے اپنے یاد سیر بھی رات سواز سے کرائی، کیونکہ پورا قرآن پڑھ کے بے خلو اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ پروردگار نے فرمایا رات نو سکون لی بنایا، اچھا دن کاروبار لی بنایا، رات نو سکون لی بنایا۔ نو پورا قرآن پڑھ کے بے خلو اللہ
اللہ نے پورے قرآن ایک باری بھی سون والیاں دی تعریف نہیں کی تھی اللہ نے جدو بھی صفت بیان کی تھی جاگن والیاں دی کی تھی ہے حالانکہ رات سکون واسطے اسی دنیا دار سمجھنے رات نو سون لی بنایا اللہ والیاں نے دسیا رات سون لئی نہیں رات سکون لئی ہے پر سکون اپنا دے کوئی رات نو سو کے سکون لے دے کوئی جا کے سکون لے دے کسے نو رات بستر سے لیٹ کے سکون مل دائی کسے نو مسلح تے قیام کر کے سکون مل دائی کسے نو سکون وچ سکون مل دائی کسے نو دی یاد تے تڑپ کے پھڑک کے سکون مل دائی انہا دا ذکر اللہ نے قرآن فرمایا الذین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوبہ ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين ان تمام آیات اللہ نے رات جاگن والے دی تعریف کی تھی میں اکثر پڑھیا کرنا لگی والے دی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گن دائی رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جنہ دی اکھ باہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جدو ماہی نہ اکھ لگ جے پھر اکھ نہیں لگ دی اللہ نے رات نو معراج کرائی پتہ چل گیا کہ رات نو اللہ نے انج بھی بڑی فضیلت عطا کیتی ہے اللہ نے قرآن نے 4 مقامات رات دی قسم اٹھائی کتنے تھوڑا جے حولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے میرے انتہائی معزز محترم دوست جناب بھائی محمد صفدر صاحب لاہور تو اپنے بابنا تشریف لینے بڑے میرے درینہ دوست بڑی محبتاں تو وہ کیا کن گیا سی صاحب توڑے کولو تے بول دے نہیں سیال کھٹوالے ہاتھ وکھاؤ والا جڑا ہاتھ نال لے کے آئے ہے ہون اچھا جو سبحان اللہ بولو 4 مقامات اللہ نے رات دی قسم اٹھائی قرآن مجید پڑھا قرآن بھائی اللہ نے رجا فرمایا واللیل وَإِذَا عَسْعَسَ دوسرے مقام تے اللہ نے رضا فرمایا واللیل وما وسق تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا چوتھے مقام تے اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا اللہ نے قرآن رات دی قسم اٹھائی اسی اللہ دی قسم اٹھائیے جدی قسم رب چکے میرا دل کردہ میں انہا یاد ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کلو کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارف آج سلطان جدو رات والتے رات جگراتے وال گئے نا تے کون جاگ دے تے آبی رجا فرمان دینے ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے ایک ستے آئی جب حاصل ہوئے ایک جاگ دیاں بھی
پٹھے کی ہویا جے گھگو جاگے جیڑا لیندہ عیسیٰ پٹھے میں قربان انا تھی باہوں جنہ خوب پریم دے جتے میں قربان تینا تی باہو جنہ خوب پریم دے جتے ہو موسیٰ علیہ السلام معراج کرن گئے نا کوہ طور تے دنے گئے 40 بندے نال لے کے گئے اللہ نے جدو موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دکھائی نا فلما تجلی ربہ للجبل جعل دکا وخر موسیٰ صائقا جدو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تجلی دکھائی تے موسیٰ علیہ السلام تے ورفتہ ہو گئے نا او دے حسن دے اندر ہی 40 بندے مر گئے عرض کی تھی یا اللہ اے تے میں گواہ نہ لکھے آیا ساں کہ قوم نے جا کے دسن گے کہ موسیٰ نے اللہ دی زیارت کی تھی اے مر گئے تے میری گواہی کون دے گا اللہ زندہ کر اللہ نے زندہ فرما او جدو قوم میں چاہے نا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ویکھ لو میں رب دی تجلی ویکھ کے آیا پوچھ لو انہاں 40 بندے کولوں جدو قوم نے پوچھا تے 40 مکر گئے کہنے لگے کوئی نہیں ویکھیا موسیٰ دینے میں راج کرن گے 40 بندے نال لے کے گئے وہ پھر بھی مکر گئے کملی والے نو رات نو معراج کرائی نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ آندہ ویکھیا عرض کی تھی یا اللہ پھر رات نو کیوں کرائی ساری دنیا ویکھ دی محبوب نو معراج کرن جاندے ہاں تے سارے محبوب دی معراج دی تصدیق کر دے اللہ فرمایا کملی والے تو موسیٰ تے نہیں نا تو تا حبیب ہے تو رات نو آنا نہ کہ تینو جاندیاں ویکھے نہ کوئی آندیاں ویکھے جیڑا من جائے گا انہوں ابو بکر بنا دے گا جیڑا انکار کرے گا ابو جہل بنا دے گا ویکھانا ان ڈٹھیاں تیری ذات ایمان کون لکے آندہ ہے جیڑا تیری معراج نو ویکھیاں بغیر مننے او صدیق بنے گا تے جیڑا نہ مننے او زندیق بنے گا رات نو معراج کیوں کرائی لیلن ایک چھوٹی جی رات ادھی ہون میں عرض کر رہا ہوں رات دا ویلا کیڑا سی بھئی رات بڑی لمبی ہون دی ہے نا طلوع آفتاب تو رات شروع ہو جاندی غروب آفتاب تو طلوع فجر تک رات ہی نا پھر رات او حصہ کیڑا سی جدو یار نو معراج کرائی پہلا سی پارا پڑھ کے بیکھو اللہ نے یاد دی معراج دا ذکر نہیں فرمایا دوسرا سپارہ پڑھ کے بیکھو معراج دا تفصیلاً ذکر نہ ملے گا تیسرا سپارہ چوتھا پنجواں پڑھ کے بیکھ لو معراج دا ذکر نہیں ملے گا ستواں آٹھواں نواں دسواں گیارہواں بارہواں سپارہ پڑھو معراج دا ذکر نہ ملے گا 13واں 14واں سپارہ بھی پڑھو نبی کریم دی معراج دا ذکر نہ ملے گا پر جدو 15واں سپارہ آیا پہلی آیت دی اندر ہی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا فرمایا بڑی پاک ذات جنہیں اپنے یار راتوں رات معراج کرائی عرض کی تھی یا اللہ رات بیلا کیڑا سی اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو میں اپنے یار دی معراج دا ذکر قرآن کی اتھے جا کے کیتا جدو ادھا قرآن درے فرمایا یار نو بھی معراج ادھو کرائی سی جدو ادھی رات درے ادھی رات توجہ ہے جی اچھا رات چھوٹا جا حصہ تے ماہی ارشاں فرچان دیا سیران کر کے بھی آگیا ہے وجہ کی ادھیا بے شمار وجوہات نے اس سال تے نہیں وقت ہون کیونکہ مہینہ بالکل آخری ایام دی طرف روا دوائے اگلے سال تو انہوں عرض کرانگا کہ انہوں تیئے مکانی کہندے نے تیئے
زمانی کہندے نے، تیہ لسانی بھی کہندے نے، یہ تین تیہ ہوندے نے۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اللہ فرماندا قیامت دا دن اسی انج لپیٹ دیواں گے جویں تسی الماری دے وچ کتاباں نہیں لپیٹ دیندے۔ اللہ وقت نو بھی لپیٹ دیندا کسی بندے واسطے، وقت لپیٹ دیندا۔ ہاں تائیوں تے مولا علی جدوں سواری تے بیٹھ دے سن نا تو قرآن دی آیت دی تلاوت شروع فرما دے سن، قرآن دی آیت تے جدوں دوسری رکعت وچ قدم رکھ دے تے پورا قرآن پڑھ لیندے سن۔ داؤد علیہ السلام جدوں گھوڑے تے بیٹھ دے تے زبور شروع کر دے تے گھوڑے تے بیٹھن تو پہلے پہلے پوری زبور پڑھ لیندے نے۔ سمجھ نہیں نہ آندی انسان نو، مگر اللہ کچھ لوگاں واسطے تیہ مکانی، کچھ لوگاں واسطے تیہ زمانی کر دیندے، زمانہ لپیٹ دیتا جاندہ ہے۔ کچھ لوگاں دے واسطے اللہ مکان لپیٹ دیندہ ہے۔ یہ دیتے انشاءاللہ اگلے سال گفتگو کرانگے۔ آج سنو رات تھوڑا جا حصہ اصل وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ کملی والے نے کائنات دی جان تھوڑا آسان کر کے عرض کرنا۔ تو ہاڑے یا میرے کسی دوست کی فیکٹری ہوئے کوئی کپڑا بنانا والی یا ساڑھے ارد گرد لوگ سرجیکل دا کم کر دینے، سرجیکل دے کوئی اوزار بنا دینے، کسی کارخانے دے اندر چلے جاؤ دے تو ہاڑا یارہ کے شور بڑا ہو رہے تھے، میرا بڑا معزز یارہ ہے تے تھوڑی دیر واسطے نا فیکٹری دا کم بند کر دیتا جاوے، مین سوئچ آف کر دیتا جائے، سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہو، جتھے جتھے جیڑی مشین چل دی ہوگی اتھے اتھے رک جائے گی۔ جدو یار مل کے چلا جاوے تے مالک کارخانے دا آکھے چلو ہون میرا یار چلا گیا ہون کام کرو تے جو ہی مین سوچ آن کیتا مشینہ اتھو چل پئیاں جتھے رکیاں سن، سوچ آف ہو جائے مشین رک جاندی، آن ہو جائے تے مشین اتھو ہی چل پہندی۔ بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں میرا نبی کائنات دی جان عالمین جسم جدو حضور دی روح مبارک تے حضور روح پاک کائنات جو نکل گئے نا، پانی جتھے چلتا سی اتھے ہی رک گیا، ہل دی کنڈی رک گئی، درخت دی ٹہنی رک گئی، کائنات دیاں سانساں بند ہو گئیاں۔ جدو سرکار آئے نہ تے جان آگئی، پانی چل پیا، کنڈی ہل دی ہے، ٹہنی ہل رہی ہے، پتہ لگیا میرے نبی جان نے نا سرکار چلے گئے تے کائنات دا نظام رک گیا، حضور آئے تے کائنات دا نظام اتھو ہی چل پیا، کیونکہ جان میرا نبی ہے نا۔ آتے سارے عالمین جسم نے اور یہ دیتے قرآن گواہ وما ارسلناک الا رحمتا عالمین۔ میں اکثر مثال دینا، میرا ہاتھ ہے، میں انہوں کہاں کہ ڈیسک نو پکڑے نے پکڑ لے، میں اپنے ہاتھ نو کہاں مائک پکڑے نے پکڑ لے، میں اس ہاتھ نو کہہ رہا کہ ممبر نو پکڑے نے پکڑ لے، مگر حیرانگی والی بات ہے کہ کیا اس ہاتھ وچ عقل ہے، اس ہاتھ وچ اکھیاں ہیں، اس ہاتھ دے پیر ہیں، پر حیرت دی جائے میں انہوں جو کہہ رہا ہوں سندہ بھی ہے، سمجھدا بھی ہے، کردہ بھی ہے، حالانکہ نہ دے چٹورن دی سکت ہے، نہ ویکھن دی سکت ہے، نہ دے وچ سمجھن دی طاقت ہے، مگر یہ سمجھ بھی رہے، ویکھ بھی رہے، کر بھی رہے۔ او دی وجہ کی، او دی وجہ ہے کہ میں اس ہاتھ دی جان ہاں، اگر میں ہی نہ ہوں تے ہاتھ بیکار ہے نا، اگر میں مردہ تے ہاتھ مردہ، میں زندہ تے ہاتھ زندہ۔ اے جی میرا نبی بھی کائنات دی جان ہے، پتا چلیا جڑا جی دی جان ہوئے انہوں جو آکھیں انہوں کرنا پہندہ ہے۔ میرا نبی کائنات دی جان ہے، چاہیوں تن توڑ لیندے، سورج موڑ لیندے، درختانوں بلا لیندے، پتھران تو کلمے پڑا، کہ جان میرا نبی ہے۔ جدو جان نکل گئی تے کائنات دا نظام رک گیا۔ آل حضرت نے ایمنی فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لوگ تے کہندے نے جان ہے تے جہان ہے، پر آل حضرت فرماتے نے واقعی جان ہے تے جہان ہے۔ کملی والا کائنات دی جان ہے، جو کملی والے ہیں تے کائنات ہے۔
یہ حضور علیہ السلام روح کائنات اگر عرشاں تے چلے گئے اتھے دا نظام تے چلدا رہا پر ادھر دا نظام رک گیا کیونکہ روح ادھر چلی گئی نا ادھر دا نظام رک گیا لیلن رات پوری نہیں میں تھوڑا جا حصہ ایک علماء نے وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا فرمایا محبوب بسا تو انہوں چراغ بنائے تے چراغ رات نو روشن کیتے جاندے نے اور اچھا بولو اجے میں تو انہوں صرف لیلن تے گفتگو عرض کر رہے ہیں ادھے جو کتنے موضوعات نکل دینے اے علیحدہ عنوان ہے رات لگی مگر ساری نہیں ہے رات چھوٹا جا حصہ تے رات کیوں چراغ رات نو جلائے جاندے نے تے علماء نے فرمایا میرا نبی بدر ہے نا 14ویں دا چاند ہے نا تے چاند بھی رات نہیں چڑھ دے چاند بھی رات نہیں چڑھ دے اس واسطے یار نو رات نو سیر کرائی گئی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تیار ہو کے راتوں رات نکلے نا مصطفیٰ دی سواری ٹری تو سابقہ جمعۃ المبارک نے سنیا کہ میرے نبی فرماندے جدو میں ٹریا تے راہ وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور بھی آئی یاد ہے نا حضور نے فرمایا کہ میں ویکھیا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره فرمایا میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے قبر دے وچ نماز پڑھ دے یہ بحث لمبی ہے قبر دے وچ میرے نبی کیویں ویکھ لیندے نے اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام آیا بیت اللحم جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو نبی پاک نے فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تھی پتہ چلے آج اتھے عیسیٰ دی پیدائش ہوئے اتھے نفل پڑھنا جائے دے مکہ المکرمہ دا مکان جتھے میرے نبی دی ولادت ہوئی پتہ چلے پھر اتھے جا کے بھی نفل پڑھنا جائز ہے عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت نفل پڑھے جا سکتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے ولادت بدرجہ اولا پڑھے جا سکتے آئیے حاضرین محتشم گل مقدی مکائیے میرے نبی مسجد اقصیٰ دے قریب گئے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ذرا سواری تو نیچے تشریف لگے آؤ مسجد اقصیٰ آگے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ کائنات والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تھی اترے 1,24,000 انبیاء میرے نبی دیاں اڈیکاں پہ کر دین میرے آقا علیہ السلام جدو براق تو تشریف لگے آئے حدیث پاک جی ہوندے اتھے ایک پتھر ہے جتے سارے نبی بیت المقدس دے اندر اپنی سواریاں بن دے رہے ہیں اس پتھر دے اندر ایک سوراخ سی وقت گزرن دے نالو سوراخ بندی ہو گیا میرے نبی جدو براق تو نیچے اترے براق اول واقع پکڑ کے لگامہ پکڑ کے جبریل نے اپنی انگلی دا اشارہ پتھر وال کیتا پتھر جو دوبارہ سوراخ ہو گیا جبریل نے میرے نبی دا براق اس پتھر دے سوراخ دے وچوں واقع بن دیتیاں مہارا بن دیتیاں اہل علم نے فرمایا جبریل نے کیوں براق بندیا سواری تیو بندی جاندی ہے جدے دوڑ جان دا خوف ہوئے جدے گباچن دا خوف ہوئے پر یہ تیو براق ہے جنہیں نبی دی سواری بنن واسطے 40,000 سال دیاں راتاں رو کے گزاریاں نے انہیں کیڑا دوڑ جانا سی عرض کیتی جبریل نو پن دے کیوں انہیں کیڑا دوڑ جانا ہے فرمایا انہیں تے نہیں دوڑنا میں نبی دی سواری بن کے آن والی دنیا نو دسنا چاہنا وہ محمد یا ریسانہ کرے آجے اتا او محمد ہے جدیاں سواریاں جبریل ورگے پن دے پھر دے اپنے ورگا نہ جانے نوجوانوں او جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے کون جڑا میرے نبی دی ریساں کرے گرامی قدر میرے نبی مسجد اقصیٰ چکے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف فرما سرکار آئے نا
سارے نبیاں اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کیتا. اگلے جمعے دیتے مفصل گفتگو کرانگے جے اجازت ملی انتظامیہ والوں جمعۃ المبارک دی. گرامی قادر کیونکہ ملکی حالات اس قدر اور بلکہ عالمین پورے عالم دے پوری دنیا دے حالات کرونا وائرس دی وجہ تو سنگین ہے. دعا کرے کرو اللہ کریم اپنی پناہ چ رکھے سارے نبی پاک دا صدقہ اور جڑے مریض نے اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے. خود بھی میں پیغام دیواں گا کہ اپنے آپ جتنا محفوظ رکھ سکو رکھوں. یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں دے ذہن چ خیال ہوندہ کہ اسی مسلمان توکل والے ہیں، اسی اللہ تے بھروسہ کرنے ہیں، اسی کیوں انہا حفاظتی تدابیر تے عمل کرنے. تو میرا جملہ یاد رکھیے جگہ کہ تدبیر بھی تقدیر ہے. تدبیر بھی ایک انسان تقدیر تے بھروسہ کر لیندے کہ میں تقدیر چو جو لکھے وہ ہونا ہی ہے. جے مرنا ہے تے مرنا ہے، جے کرونا وائرس اللہ نہ کرے مرنا ہے تے مرنا ہے، پھر میں کیوں انہیں حفاظت کراں، میں کیوں تدبیر کراں. ایک انسان سوچ دے کہ میں نے اللہ نے جڑا رزق دینا وہ دینا ہی دینا ہے، تقدیر چ لکھے ہے، تے میں کیوں کاروبار کراں، میں دوائی کیوں لواں، جے بیماری ہے تے بیماری ہے، شفا ہے تے شفا ہے. مگر یاد رکھو تدبیر کرنا بھی تقدیر ہے. کاروبار وچ اگر لکھیا ہے کہ اے بندہ کاروبار کرے گا تے رزق دیواں گے، پھر وہ تیرا کاروبار تیری تدبیر ہی تیری تقدیر ہے. اگر تقدیر چ لکھیا ہے کہ دوائی لوے گا تے شفا ملے گی، پھر او جڑی دوائی او تدبیر ہے او ہی تقدیر ہے. تو اگر اللہ نے مقدرہ تے نصیبہ تقدیر چ اے لکھیا ہے کہ کرونا وائرس تو یا کسی بیماری یا وبا تو کسی متعدی بیماری تو اگر تسی حفاظت کرو گے تو میں پھر شفا دے گا، تو معلوم ہو گیا کہ اے تدبیر جڑی ہے اے بھی تقدیر ہے. لہذا انہوں اپنی تقدیر سمجھ کے تدبیر دا اہتمام کرو. حکومت پاکستان جڑی ذمہ داریاں میں نے تو ہانو سونپ رہی نے انہوں تے پورا عمل کرو. علماء اہل سنت نے اہل علم نے ارشاد فرما کہ جڑے بندے بلو مشہور ہو جائے کہ اس بندے دی نظر لگ جاندی ہے، کیونکہ النظر عین العین حق، نظر لگنا حق ہے. قرآن گواہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. قرآن کے اندر نظر لگ جاندی ہے. حدیث پاک بے شمار واقعات نے نظر لگن دے، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ نظر ایسی بھی لگ جاندی ہے کہ حضور نے فرمایا نظر لگ جاوے تے انسان نو قبر چ پہنچا دے دی ہے تے اونٹ نو ہانڈی چ پہنچا دے دی ہے. نظر اتنی سخت چیز ہے. تو اہل علم نے فرمایا کہ جڑے انسان دے بارے مشہور ہو جائے کہ ایدی نظر لگ جاندی ہے، علماء نے فرمایا کہ دے واسطے مسئلہ تے فتوی ہے کہ انہوں کمرے چ بند کر دیتا جائے. اگر وہ نادار تے غریب ہے تے او دے راشن دا سامان او دے کھاون پیمن دا انتظام حکومت دے ذمے، انہوں کمرے چ بند کر کے او دا کھانا دیتا جاوے تاکہ لوگ او دی نظر تو بچ جاون. تو معلوم ہو گیا کہ کسی انسان نو بند کر دینا اس شریعت سے جائز ہے. اگر اپنی جان دی حفاظت واسطے ملک پاکستان یا دنیا چ لاک ڈاؤن کیتا جاندہ ہے تو یہ جائز ہے. بعد لوگ کہندے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے، نہیں جی مرض ایک دوسرے کو لکی میں لگ سکتا ہے. تو کدے غور کیتا ہوئے کہ کوئی بندہ نیند دی وجہ تو جمائی لوے، اے جنہوں باسی کرنے آسی تقریب جتنے بیٹھے ہوں وہ بھی باسیاں لیندے ہے نا، سستی آ جاندی ہے. تو سکھتے بزرگاں نو ویکھیا ہوئے کہ کسی بندے نو اشوب چشم ہو جائے، اکھ سرخ ہو جائے، اکھ خراب ہو جائے، تو لوگ کہندے نے دی اکھ وال غور نہ ویکھیا جے کدھر تو ہڈ بھی اکھ خراب نہ ہو جائے. اور اے اساں عموماً دیکھیا ہے کہ کسی دی اکھ خراب ہوئے گھر دے اندر تے سارے گھر والے دی اکھ ایک مرتبہ ضرور سارے دی خراب ہوندی ہے، اشوب چشم ہو جاندے سارے نو. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفید دھاری والا سپ ویکھو تو انہوں قتل کر دیو. یا رسول اللہ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اس سپ دی وجہ تو اگر وہ ڈنگ نہ بھی مارے تو حضور نے فرمایا کہ سفید دھاری والے سپ دی وجہ تو اکھ دی بینائی بھی زائل ہو سکتی ہے اور عورت دا حمل بھی ضائع ہو سکتا ہے. حالانکہ صرف سپ وال ویکھے ہے.
اور صاحب حیات الحیوان علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے صاحب حیات الحیوان نے کئی سپاں دا ایسا ذکر فرمایا کہ جڑے صرف انسان وال ویکھ لیں تے انسان مر جاندا ہے. تو معلوم ہو گیا کچھ بیماریاں کچھ چیزیں ایسی ابھی ہوندی ہیں کہ جنہ تو بچنا اسلام وچ جائز ہے. بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں برس دی بیماری مجزوم جنہوں جزام ہو جاندہ سی برس دی بیماری ہو جاندی سی جنہوں ساڑی زبان چ کوڑ کہندے نے آپ انہوں محفل جعامت تو منع فرما دے سن. ایک عورت جنہوں مدینہ طیبہ چ کوڑ دا مرض آ گیا تے حضرت عمر فاروق گزرے تھے آپ نے اس بی بی نو فرمایا اپنے گھر رہا کر تیری وجہ تو لوگ بھی کتنے متاثر نہ ہو جاون. وہ عورت گھر چلی گئی. جدو حضرت عمر فاروق دا انتقال ہویا تے لوگا مائی نو جا کے آکھیا کہ مائی صاحبہ ہون گھروں باہر آ جاؤ حضرت عمر فوت ہو گئے نے. تے مائی نے جڑا جواب دیتا مائی کہنے لگی مینوں حیا ہوندی ہے جدے سامنے گھروں نہ نکلا دے پچھو گھروں نکلا. اسے عمر دی وجہ تو گھر بیٹھی سا ہن ساری زندگی گھر بیٹھی رہاں گی. جزام دی مرض والا برس کوڑ والا فرمایا گیا کہ وہ لوگاں بے چناوے. نبی پاک نے فرمایا کہ جتھے وبا پھیل جاوے اتھوں دوسرے جگہ نہ جاؤ دوسرے شہر نہ جاؤ. اور اگر دوسرے شہر چ وبا پھیل جائے تو اپنا علاقہ چھوڑ کے اتھے نہ جاؤ. اگر اپنے علاقے چ پھیل جاوے تو اپنا علاقہ چھوڑ کے نہ جاؤ. یہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے کلیہ دس دیتا. جڑا لاک ڈاؤن کیتا جا رہے کہ ملک ایئرپورٹ بند کر رہے کہ اتھوں والا بندہ اتھے نہ آوے یا ملک پاکستان دے اندر صوبہ بندی کیتی جا رہی کہ ایک صوبے والا دوسرے صوبے چ نہ جاوے. یہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے کلیہ عطا فرما دیتا. فرمایا جتھے وبا پھیلے اتھوں بھی نہ نکلو جتھے وبا پھیل جاوے اتھے بھی نہ جاؤ. رسول کریم دا کلیہ. نبی پاک نے فرمایا نا کہ جڑا لسن کھا لوے یا پیاز دے متعلق علماء نے فرمایا جڑا کھا لوے مسجد چ حضور نے فرمایا نہ آوے کیونکہ او دے منہ دی بو دی وجہ تو فرشتیاں نو تکلیف ہوندی ہے. تو اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ وبا تو بچو خود بھی بچو اور دوسرے نو بھی بچاؤ. حکومت پاکستان نے جڑی تدابیر دسیاں نے اور ڈاکٹر حضرات جڑی تدابیر دس رہے نے انہاں تے عمل بھی کرو. اور میں پچھلے جمعہ المبارک بھی عرض کیتا اج پھر احتیاطی تدابیر دے طور تے حدیث پاک عرض کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ دعا ارشاد فرما دیتی. فرمایا جڑا صبح 3 مرتبہ پڑھے شام تک کائنات دی کوئی چیز انہوں نقصان نہیں دے سکتی. اور شام نو 3 مرتبہ پڑھے تو صبح تک انہوں کائنات دی کوئی چیز اثرات بد نہیں ہو دیتے مرتب ہو سکتے. وہ دعا کے لیے انہوں یاد کرو اپنی اولاد نو بھی یاد کراؤ خود بھی پڑھو اپنی اولاد اپنے دوست احباب نو بھی پڑھاؤ. رسول کریم نے فرمایا کہ جڑا صبح پڑھ لوے بسم اللہ الذی ایک بار پڑھا دے سارے بھائی تاکہ یاد ہوئے سارے پڑھئے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام نو دعا پڑھو. فجر دی نماز تو بعد پڑھو نماز مغرب تو بعد لازمی پڑھو. صبح تو لے کے شام تک کائنات دی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. ان 3 مرتبہ صبح شام پڑھ کے پانی تے دم کر کے اپنے گھر والے نو پلاؤ. انشاءاللہ العزیز ساڑھے نبی دا فرمان ہے اور یقین کرو کہ سورج مغرب طلوع ہو سکتا ہے محمد دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک صحابی صبح شام میں دعا پڑھ دے سن انہوں نے فالج آ گیا. کسی نے تیمارداری کرن واسطے آئے تھے عرض کی تھی حضور تسی تے دعا پڑھ دے سو تو ہانو فالج کیوں آئے. فرمایا میں نے آج صبح پڑھن دا یاد نہیں رہا جب پڑھ لیندہ تے کدے نہ دا میرے نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہٰذا دعا پڑھو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم حفاظت فرمان گے. اگلے جمعہ المبارک کے تو ہی اسی گفتگو دا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا اللہ سانو عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے حضور دی نال عشق کرن دی توفیق تے محبت دی توفیق عنایت فرمائے.